سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله، يا خاتم النبيين، يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا. اور اللہ رب العزت کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی خصوصی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی یہ خصوصی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، سورۃ حامیم سجدہ کی 3 آیات کے حوالے سے میری گفتگو شروع ہے، جس میں نے استقامت کو سامنے رکھا ہوا ہے. جبکہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اس پر میں نے ابھی انبیاء علیہ السلام کی استقامت یا صحابہ کرام کی استقامت یا فقہاء محدثین مفسرین کی جو استقامت کے واقعات ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، میں نے ابھی اس کی طرف رخ نہیں کیا. ابھی میں کوئی واقعہ ان کی طرف سے پیش نہیں کیا ہے. ابھی فقط قرآن مجید کے حوالے سے یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا اس میں 2 باتیں میں نے یہ شامل کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے معاملے میں زندگی کی آخری سانس تک استقامت عطا فرمائے. اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ کوئی دنیا کا معاملہ لے لیں یا آخرت کا معاملہ لے لیں، جس میں اخلاص بھی ہو اور استقامت بھی ہو، وہ کام کبھی رکتا نہیں ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. جس کو ہم نے پنجابی میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، نیتا نو بھاگنے. کیا؟ جب آدمی مخلص ہو جاتا ہے نا، مخلص کسی کام کے لیے کیا ہو جائے؟
مخلص ہو جائے. ایک ہوتا ہے مخلص، ایک ہوتا ہے مخلص. مخلص کا جو درجہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے. جس طرح ایک انسان منتظر ہوتا ہے، ایک منتظر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے طالب اور ایک ہوتا ہے مطلوب. ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک ہوتا ہے معشوق. ٹھیک ہے نا. یہ ایک معاملات جو ہے نا بڑی لمبے چوڑے ہیں. جب منتظر ہوتا ہے وہ کسی کا انتظار میں ہوتا ہے. جب وہ درجہ منتظر پر جاتا ہے تو پھر اس کا انتظار کیا جاتا ہے. اس لیے جب مخلص ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ مخلص ہو کے چلتا ہے. اور جب وہ مخلص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں، اس کے خیالات میں، اس کے نظریات میں، اس کے ارادوں میں، اس کی نیتوں میں، اس کے مقصد میں، اس کے غرض و غایت میں پھر اللہ تعالیٰ استقامت پیدا کرتا ہے. استقامت ہوتی ہے طاقت، قوت. اس کو کہنے کہ رب کی طرف سے ہمت ملتی ہے، اسے قوت ملتی ہے اس کام کو کرنے کے لیے. لیکن وہ اخلاص کے بغیر نہیں ہے، اخلاص کے بغیر نہیں ہے. تو جب اسے استقامت ملتی ہے، اور دیکھیں میں نے ابھی بات کی ہے کہ کوئی دنیا کا یا دین کا کام صرف دو ہی چیزوں پر مشتمل ہے. کنہیں پر؟ دو چیزوں پر، اخلاص اور استقامت. اخلاص جو ہے نا اس کو یوں کہہ لیں کہ کسی کام کے لیے خالص ہو جانا. کیا؟ خالص ہو جانا، ظاہری اور باطنی، ظاہراً اور باطن بالکل خالص ہو جانا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تیار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر استقامت کہتے ہیں تسلسل. کیا؟ تسلسل، متواتر، لگاتار. پھر وہ اس میں لچک نہیں آتی، پھر اس میں رکتا نہیں ہے. پھر وہ یہ نہیں کہتا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یہ معاملہ اس میں نہیں ہوگا. یہ معاملہ سارے بولیے، یہ معاملہ اس میں، یہ اس معاملہ اس میں شامل نہیں ہے. اگر وہ اس معاملے میں یہ معاملہ شامل کرتا تو ناکام ہو جائے گا. وہ تو گھر بیٹھے ناکام ہو جائے گا. وہ کہے گا یہ پتہ نہیں یہ کام ہونا یہ نہیں ہونا ہے، تو وہ تو گھر میں بیٹھے ارادے کر رہا ہے. لیکن جب وہ اس کام کے لیے خالص ہو کر پھر نکلتا ہے، پھر اس میں وہ مسلسل محنت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مسلسل، متواتر. جب وہ لگاتار اس میں وہ محنت کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی مدد ہوتی ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے خالص ہونا اور مخلص ہونا یہ ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور یہ میں نے پہلے جملہ استعمال کیا ہے کہ یہ فقط دین کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کا معاملہ بھی ہے. اور پنجابی میں نے اس کا ایک ترجمہ کیا ہے کہ نیتا نو بھاگ نہیں. اکثر ہماری بزرگ فرما دیتی ہے. تو بات یہ ہمارے اس مقولے کی نہیں ہے، جملے کی بات نہیں ہے، یہ بات ساری قرآن کی ہے. اور میں نے یہ پہلے جملہ استعمال کر لیا ہے کہ کسی منزل پر جانے کے لیے یا کسی منزل کا طالب ہے، وہ کوئی منزل اس کی مطلوب ہے، وہ منزل چاہتا ہے وہ یہ کام ہو جائے، تو پھر اس کے لیے وہ پہلے خالص ہو جائے، مخلص ہو جائے. پھر اس کے لیے جب وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس کی مدد کرتا ہے، اس کو ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، اس کا حوصلہ بلند کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استقامت. پھر جب استقامت ملتی ہے، ادھر اخلاص، استقامت، جب دونوں چیزیں مشتمل مل کر ملتی ہیں تو الحمدللہ ہمیں قرآن سنت کی تعلیمات سے یہی نتیجہ ملا ہے کہ پھر وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے، وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے. پھر اس کی منزل تک لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ساری رکاوٹیں دور کر دیتا ہوں، پردے ہٹا دیتا ہوں، حجابات ہٹا دیتا ہوں، دیواریں گرا دیتا ہوں. اس میں اتراؤ چڑھاؤ، اونچ نیچ، طوفان بھی چلے تو میں اس کے قدموں میں مضبوطی پیدا کرتا ہوں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. پھر وہ چلتا جاتا ہے. پھر وہ اب دیکھیں اس میں ایک مثال دے رہا ہوں. بس یہ واقعہ تو بڑا لمبا ہے، تفصیل اس کی ہے، لیکن میں صرف مختصر اس کو کرنا چاہتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے بات کی ہے کہ استقامت پر میں نے ابھی صحیح موضوع میں نے ابھی شروع نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا کہ استقامت کا موضوع بڑا
کمال موضوع ہے۔ اس میں انبیاء کی استقامت، صحابہ کی استقامت، تابعین تبع تابعین کی استقامت، فقہاء کی استقامت، محدثین مفسرین کی استقامت، پھر میرے آقا کے گھر والوں کی استقامت، اولیاء کی استقامت، اس میں اتنے خوبصورت واقعات ہیں۔ اگر ہم اس کو چھیڑتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی بیت سکتی ہے، کبھی استقامت کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ہم صرف اس اصول برکت کے لیے نا بس 2-4 باتیں کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ایمان میں تقویت مل جائے، ہمیں استقامت کی دولت جو اس کی خیرات ہے وہ ہمیں بھی مل جائے، بس تیاری ہے کہ ہماری تیاری ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس اجتماع میں یعنی شریک ہیں، اس یعنی محفل میں، تو کثیر صحابہ کرام اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں کہہ لیں، ہزاروں کہہ لیں۔ تو اب مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ اتنے کافروں کے مقابلے میں کتنے مسلمان بھیجنے چاہیے، یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا بھی اگر 1000 کافر ہے تو اس کے مقابلے میں کتنے مسلمان بھیجنے چاہیے، اگر 10,000 کافر ہیں تو ان کے مقابلے میں کتنے مسلمان بھیجنے چاہیے، اگر 50,000 اگر کافر ہیں تو ان کے مقابلے میں کتنے مسلمان بھیجنے چاہیے، اگر 1,00,000 ہے تو ان کے مقابلے میں کتنے مسلمان بھیجنے چاہیے۔ یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مشاورت ہو رہی ہے، اور اس میں ہزاروں کہہ لیں، سینکڑوں کہہ لیں، کثیر تعداد میں آقا علیہ السلام کے شاگرد یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، مجاہدین بیٹھے ہوئے تھے۔ کون؟ میرے آقا علیہ السلام کی تربیت یافتہ مجاہدین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ابھی بات کر دی نا، کیا ہو رہی تھی؟ مشاورت ہو رہی تھی کہ اتنے کافروں کے مقابلے میں کتنے بھیجنے چاہیے۔ تو کسی نے کہا جی اتنے مقابلے میں اتنے بھیج دو، اتنے بھیج دو، اتنے بھیج دو۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی باری آئی نا، بھی آپ بتائیں، آپ نے فرمایا جتنے بھی ہوں مجھے اکیلے کو بھیج دو۔ اندازہ لگائیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو سیف اللہ بھی کہا گیا، اللہ کی تلوار بھی کہا گیا، اور 100 سے زائد آپ نے جنگیں لڑی ہیں، لیکن کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، کسی جنگ میں، اور شہادت کا درجہ بھی نہیں مل سکا۔ بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی کہ یار مجھے شہادت ملے، لیکن 100 سے زائد جنگیں لڑنے کے باوجود موت چارپائی پہ آئی ہے، موت چارپائی پہ آئی، اور بڑے روئے کہ یار بڑی تمنا تھی کہ مجھے درجہ شہادت مل جائے، میدان جنگ میں مروں اور درجہ شہادت حاصل کروں، اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو کر جاؤں، لیکن آج چارپائی پہ موت آ رہی۔ بڑے روئے، ساتھیوں نے حوصلہ دیا، کہنے لگا پریشان نہ ہوں، جتنی ہم نے جنگیں لڑی ہیں نا یہ شہادت سے زیادہ درجہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ بڑا میں ایک بات کر رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی ہیں، 10,000 ہیں، 50,000 ہیں، اور اگر 1,00,000 ہے تو میں اکیلے کافی ہوں۔ اب صحابہ کرام کے الفاظ سنیے، صحابہ کرام کہتے ہیں یہ تو تکبر ہے، یعنی ساتھیوں نے کیا کہا کہ یہ تو تکبر ہے، انہیں 1,00,000 آدمی کافر ہیں، وہ کوئی خالی تو نہیں کھڑے، وہ اسلحے کے ساتھ لیس ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس ہتھیار ہے، وہ پوری تیاری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تو اکیلا ہے، وہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہوگی۔ اس وقت بندوقیں تو تھی نہیں، کہ تھی یہ جو توپیں ہیں، یہ ٹینک ہیں، یہ تو تھی نہیں، یا تیر کمان ہوتا یا تلواریں ہوتی تھی، یہی ہوتا تھا نا جو میں نے پڑھا۔ آپ کے ہاتھ میں تیر کمان ہوگا، کتنے تیر پھینک لیں گے، ٹھیک ہے جی، تلوار ہوگی، کتنا زور لگا لیں گے۔ تو ساتھیوں نے کیا استعمال کیا ہے جملہ کہ یہ تو تکبر ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمال کر دیا، آپ نے بھی کمال جواب دیا، فرمایا تکبر نہیں ہے، کیا فرمایا تکبر نہیں ہے، میں تکبر کی بات نہیں کر رہا، میں کیسے تکبر استعمال کر سکتا ہوں بھائی، یہ تکبر کیسے آ گیا؟
فرمایا میری مثال ہے باز جیسی. کیا؟ میری مثال ہے باز. باز کو جانتے ہیں نا؟ اور باز آپ کو پتا ہے کہنے لگے یہ تکبر نہیں ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہیں کہ تم یہ کہو کہ اتنے کافروں کے مقابلے میں اتنے بھیج دو، اتنے بھیج دو، اتنے بھیج دو. جب میری باری آئے مشورہ دینے کی تو میں کہہ دوں جتنے بھی ہوں 50,000 ہے، لاکھ ہے، 2 لاکھ ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی کافی ہے. اب تم نے میرے جملے کو تکبر کہہ دیا کہ یہ تکبر ہے. آپ نے پھر بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، میری مثال ہے باز جیسی کہ میں باز ہوں، اور کافروں کی مثال ہے کہ جس طرح ایک جال میں پرندوں کو قید کیا ہوتا ہے نا، کافروں کی مثال وہ ہے، میری مثال باز کی ہے. مجھے یہ بتاؤ میرے سامنے وہ جو پھنسے ہوئے ہیں، جو قید میں ہیں، جو وہ پرندے ہیں، وہ میرا کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک مثال تو آپ نے یہ دی کہ میری مثال، میں مسلمان ہوں، میرے پاس ایمان کی دولت ہے، میرے پاس بولیے میرے پاس ایمان کی دولت ہے، اور میری طاقت کا کمال یہ ہے. وہ کافر ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، ان کی طاقت یہ ہے. ان کی مثال آپ نے یہ دے دی، اپنی مثال یہ دے دی. پھر فرمایا میں زندہ ہوں، وہ مردہ ہے. تم یہ نہ کہو کہ میں نے جب تمہیں مشورہ دیا ہے، تمہارا مشورہ تھا کہ اتنے کافروں کے مقابلے اتنے بھیج دو، اتنے کے مقابلے اتنے بھیج دو، اتنے کے مقابلے اتنے بھیج دو، یہ تمہارا مشورہ تھا. لیکن میرا جذبہ، میری قوت، میرا ایمان، میری طاقت، میرا جذبہ، میرا عشق اور میری محبت، میری طلب یہ کہتا ہے، میرا جذبہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، میرے پاس اللہ کے رسول کی محبت ہے، میرے پاس اللہ کے رسول کا اقرار ہے، اعتراف ہے، نسبت ہے، میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس توحید ہے، شرک نہیں ہے، میرے پاس رسالت ہے. اس لیے میرے سامنے کروڑوں بھی کافر آ جائیں، میں اکیلا ہوں، میرے نزدیک وہ مردہ ہے، میں زندہ ہوں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ان کے مقابلہ میں مجھے اکیلے بھیجو. اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ رب کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں، ان الذین، بے شک یہ وہ لوگ ہیں، قالوا، جب یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، تو فقط رب کا اقرار و اعتراف تک یہ محدود نہیں ہے. پھر رب کے ماننے پر پھر بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی پریشانیاں، بڑی بڑی مخالفتیں، بڑا بڑا تشدد، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں جو انبیاء، صحابہ، فقہا، محدثین، اولیاء، صوفیاء پر آئے. کتابیں اٹھاؤ، میں تو اس طرح بھی رخ ہی نہیں کیا، ابھی وہ واقعہ پیش نہیں کیے. پھر جب امتحان آئے، پھر خدا کی قسم، پھر رب نے ان کو ایسی استقامت دی، پھر انہوں نے ہمت کی. اللہ فرماتا ہے ربنا اللہ تک پھر محدود نہیں رہے، ثم استقاموا، پھر اس میں استقامت ایسی تھی کہ جو اقرار کر لیا ہے پھر اسی پر وہ قائم رہے، اسی پر وہ بولیے. اب دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی، حضرت نام سنا ہے نا، یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے ماموں بھی لگتے ہیں، ان کے شیخ بھی ہیں، ان کے شیخ بھی ہیں. تو ان کا میں ایک واقعہ جو کوٹ کرنا چاہتا ہوں استقامت میں، وہ میں بھی کوٹ نہیں کرتا، اس سے پہلے میں بات کر دوں اس کو ویسے کھولنے کی کبھی. پھر یہ امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ، امام بہقی علیہ رحمت اللہ نے شعبۃ الایمان کی کتاب ہے، 7-8 جلدوں پر مشتمل ہے. انہوں نے جلد نمبر 1 میں یہ واقعہ کوٹ کیا ہے، لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اپنے شیخ کے پاس ملنے گیا، ملاقات کے لیے گیا، تو میں وہاں رات ٹھہرا. تو مجھے انہوں نے نا ایک کمرے میں آرام کرنے کے لیے یعنی حکم کیا کہ آپ آرام کر لیں. تو میں وہاں آرام کر رہا تھا، سویا نہیں تھا. تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ میرے پاس آ گئے، کہتے جنید، میں نے کہا حکم، سو رہے ہو؟
میں نے کہا نہیں میں ابھی سویا نہیں ہوں. فرمایا ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دربار میں کھڑا کیا ہے. یہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کو نا واقعہ سنا رہے تھے کہ مجھے ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں کھڑا کیا ہے اور الہام ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ الہام ہوا ہے. رب کی طرف سے غیبی آواز آئی ہے جو میں نے سماعت کی ہے, جو سنی ہے, اور میں آپ کو سنا رہا ہوں. میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اپنے دربار میں کھڑا کیا تو الہام ہوا کہ اے میرے پیارے بندے سری سکتی علیہ الرحمہ, میں نے دنیا کو بنایا. کیا دنیا سے مراد ہے؟ میں نے انسان کو بنایا, مخلوق کو بنایا. کس کو؟ اصل میں یہ واقعہ اس میں شامل نہیں تھا. میں ان کی کوئی اور بات کرنی تھی حضرت سری سکتی علیہ الرحمہ کی, تو میں نے کہا چلو اس بات کو شامل کر دیتے ہیں ساتھ. یہ بھی چلو ایک ساتھ میرے ایمان میں بھی طاقت ہوگی, آپ کو بھی طاقت مل جائے گی, ایک جذبہ مل جائے گا. فرماتی ہیں کہ میں نے جب انسان کو بنایا, مخلوق کو بنایا نا, تو جب میں نے سب کو دیکھا تو ساری میری عاشق ہو. کیا؟ ساری میری عاشق ہو گئی. ساری دنیا کے لوگ میرے عاشق ہو گئے. کتنے؟ سارے عاشق ہو گئے. میں نے کہا یہ تو سارے میرے عاشق ہو گئے, یہ سارے میرے ساتھ محبت کرنے, سارے محبین الہیہ ہو گئے ہیں, محبین الہیہ ہو گئے ہیں. تو سارے یہ سارے میرے محب ہو گئے, کوئی بھی اس میں سے انکاری نہیں ہے. تو کہتے پھر میں نے دنیا کو تخلیق کیا. سن رہے ہو نا؟ میں بھی سن رہا ہوں اور آپ بھی سن رہے ہیں. میں سنا بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں, اور تم بھی سن رہے ہو. فرمایا ایسا ہی سکتی علیہ الحمد, میں نے پھر دنیا کی تخلیق کی. کیا؟ دنیا کی زیب و زبائش, دنیا کی خوبصورتی, دنیا کی نعمتیں, پھر میں نے تب تخلیق کی. ہر 10,000 میں سے 9,000 میرے عشق سے دور دنیا کے طالب ہو گئے. سن لیے؟ گارنٹی میں کبھی کبھار کہا کرتا ہوں کہ گارنٹی میری دستار نہیں ہے, گارنٹی میرا امامہ شریف نہیں. میرے امامے پہ بھول نہ جانا کہ کر صاحب امامہ رکھتے تو بڑے نیک ہیں. گارنٹی میری داڑھی نہیں ہے کہ میں تو میری داڑھی پہ بھول جاؤں کہ کر صاحب بڑے نیک ہیں جی. کر صاحب قرآن پڑھاتے دن رات, آقا کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, ہر سال عمرہ کرتے ہیں جی, حج بھی ان کیے ہوئے جی, ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں جی, تہجد اشراق چاشت بڑی پڑھتے ہیں جی, ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں جی, بڑے نیک ہیں جی, کمال ہیں, نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں جناب, کوئی کسر چھوڑی نہیں عبادت میں. میں کہہ رہا ہوں قرآن و سنت نے یہ گارنٹی نہیں دی. قرآن و سنت نے میرے دوستوں یہ گارنٹی نہیں دی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنا بتا دیں, پھر گارنٹی ہے کیا؟ پھر اتنا بتا دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر گارنٹی کیا ہے؟ تو میں قربان نہ جاؤں. پھر میرے آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا. فرمایا کل مؤمن مخموم القلب و صدوق اللسان. یہ ہے گارنٹی, اس کو گارنٹی کہتے ہیں جو ہمیں زبان نبوت سے گارنٹی ملی ہے. جو زبان نبوت سے جو کلمات, جو الفاظ جو زبان نبوت سے نکلے ہیں گارنٹی کے لیے, ضمانت کے لیے, اب اس کو ہم گارنٹی قرار دیں گے. گارنٹی نمازیں نہیں ہے, گارنٹی روزے نہیں ہے, گارنٹی حج عمرہ نہیں ہے, گارنٹی امامہ شریف نہیں ہے, گارنٹی داڑھی نہیں ہے, گارنٹی تسبیح و تحلیل نہیں ہے, عبادت و ریاضت نہیں ہے, گارنٹی حج عمرہ نہیں ہے, گارنٹی ہر وقت اللہ اللہ, یہ گارنٹی نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کمال نہیں کر دیا. اور اب دنیا میں آپ معاشر رہ رہے ہو, تمہیں سارا پتہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جب زبان نبوت نے فرما دیا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جو آ چکا ہے کہ بغیر کیا, حرام کے بغیر کمائی نہیں ہوگی. حرام کام کے بغیر کمائی نہیں ہوگی. جب زبان نبوت سے الفاظ نکل گئے ہیں, تو اور میں کیا کر سکتے محترم؟
تو یہ ہونا اور ہو رہا، بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ، پھر عبادت و ریاضت کرنے والے، خانے کعبہ کا طواف کرنے والے، بے ایمانی بھی ہو رہی ہے، فرار بھی ہو رہا ہے، دھوکہ بھی ہو رہا ہے، رشوت بھی ہے، سود بھی ہے. کہاں تیری عبادت گئی؟ کہاں تیری گارنٹی گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کلو مومن مخموم القلب و صدوق اللسان. آقا علیہ السلام کی صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گارنٹی کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ مومن، کلو مومن، ہر وہ مومن مخموم القلب و صدوق اللسان. فرمایا اصل میں گارنٹی آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے یہ دی ہے کہ ہر وہ مومن جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہے. تو حضرت سری سکتی نے نامہ فرماتے ہیں کہ جب رب نے مجھے اپنے دربار میں کھڑا کیا تو رب نے کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے پیارے بندے، جب میں نے انسان کی تخلیق کی تو سارے انسان میرے عاشق ہو گئے، میرے محب ہو گئے، میرے طالب ہو گئے. میں نے کہا یہ تو سارے میرے عاشق ہو گئے، سارے میرے چاہنے والے ہیں. تو فرمایا ایسا سری سکتی علیہ رحمہ پھر میں نے دنیا کی تخلیق کی. کس کی؟ اس کو امام بہقی علیہ رحمہ نے اپنی دین شعبۃ الایمان کتاب کی جلد نمبر 1 میں بڑا واضح واقعہ اس واقعے کو کوٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں نے دنیا کی یہ زیب و زبائش، یہ دنیا کی جناب خوبصورتیاں، پھر آپ تو سمجھ گئے کہ دنیا کو میں نے تخلیق کیا تو ہر 10,000 میں سے، ہر 10,000 میں سے فوراً یا دنیا کی تخلیق ہوئی نہیں، دنیا کی چمک دمک دیکھی نہیں، ہر 10,000 میں سے 9,000 میری محبت سے فارغ دنیا کے عاشق ہو گئے. کتنے؟ میرے خیال میں وہ 9,000 والوں کے اندر ہم بھی ہیں. میں تو یہی نتیجہ نکالا ہے. وہ جو 9,000 ہیں جو پہلے جھٹکے میں گئے، جو پہلے طوفان میں گئے نا 9,000، ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، میں دل کی بات کر رہا ہوں، ہم ان سے بھی گئے گزرے. وہ 9,000 تو فقط دنیا تک رہ گئے نا، ہم دنیا سے بھی آگے گزر گئے. اللہ تعالیٰ سری سکتی، یہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کو حضرت سری سکتی واقعہ سنا رہے ہیں. ان کے ماموں بھی ہیں اور ان کے پیر و مرشد بھی ہیں. فرمایا رب نے مجھے اپنے دربار میں کھڑے کر کے پھر میرے ساتھ آواز آئی غیب سے. میرے رب نے فرمایا الہام ہوا. الہام بھی ایک وحی کی شکل ہوتی ہے. وحی فقط نبیوں تک محدود تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. الہام یہ قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن الہام ہوتا ہے اللہ والوں کو، ہم جیسوں کو نہیں ہوتا. کن کو ہوتا ہے؟ اللہ والوں کو ہوتا ہے. اس لیے اللہ والے فرما دیتے ہیں لو جی کل میں نے فوت ہو جانا ہے، ان الہامی شکل میں ان کو بتا دیا جاتا ہے. فرمایا جب میں نے دنیا کی تخلیق کی تو ہر 10,000 میں سے کتنے ہزار اللہ کی محبت سے فارغ ہوئے؟ 9,000. باقی کتنے رہ گئے؟ 1,000. کتنے رہ گئے؟ کہتے اس کے بعد پھر میں نے جنت کی تخلیق کر دی. کس کی؟ تو بچے کتنے تھے 10,000 میں سے؟ 1,000. کہنے لگے ان میں سے 900 جنت کے عاشق ہو گئے. میں جب پڑھا تھا نا پہلی مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، جنت کی سیر کروائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے پیارے ادریس علیہ السلام کیا مشورہ ہے، کیا تیری رائے ہے، کیا تیرا خیال ہے؟ کہنے کہ میں جنت سے واپس نہیں جانا. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی جب جنت کی سیر کی، جنت کا مشاہدہ کیا تو عرض کیا باری تعالیٰ اب میں نے جنت سے واپس نہیں جانا. حضرت ادریس علیہ السلام اس دن سے جنت ہی میں ہے، واپس نہیں آئے، اتنی جنت پسند آئی. تو تیرے میرے آقا علیہ السلام نے ساری جنتوں کا مشاہدہ کیا، توجہ ہی نہیں کی جنت ہوتی کیا. ہائے ہے میرے آقا علیہ السلام نے ساری جنتوں کا مشاہدہ کیا، یہاں تک کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین سے اور ادنا تک پہنچ گئے. سارے پردے ہٹ گئے، حجابات ہٹ گئے اور ادنا کی ہوش میں چلے گئے اور ادنا کے ممبر پر جا بیٹھے. سارے پردے حجابات درمیان سے ہٹ گئے. ما ذاق البصر ما طغى تک درجہ مل گیا. وہاں رب نے پوچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کیا ارادہ ہے، میرے پاس رہنا چاہتے ہو کہ واپس؟ جنت تو بڑی دور کی بات ہے نا، رب کا دیدار ہو رہا ہے.
اور بے حجاب ہو رہا ہے، اور رب نے خود فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور نبی پاک فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ۔ اس درجہ کو پانے کے باوجود تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا عرض کیا؟ عرض کے باری تعالیٰ واپس جانا چاہتا ہوں۔ رب نے پوچھا واپس؟ عرض کیا جنہوں نے میرے اور تیرے دین کی خاطر بلندیوں کے لیے تن من دھن قربان کیا ہے، جو میرے دیدار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کتنی محبت ہے آقا علیہ السلام کو اپنی امتیوں کے ساتھ، کہ اتنے مقام کو پانے کے باوجود تو میرا آقا علیہ السلام نے اس مقام پر کیا عرض کرتے ہیں، اور کیا آقا علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں۔ بہرحال سنیے، جنت کو تخلیق کیا تو بچے کتنے تھے وہ دنیا کی محبت میں؟ 1000۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا سری سکتی، جب میں نے جنت کی تخلیق کی تو جب جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کو دیکھا لوگوں نے، تو 1000 میں سے 900 جنت کے عاشق ہو گئے۔ کتنے؟ 900 جنت کی عاشق ہو گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 100۔ کہنے کہ پھر میں نے دوزخ کی تخلیق کر دی۔ کیا آج کل ہمارے تو ہر وقت دعا ہی ہوتی کہ یا اللہ دوزخ سے بچا اور جنت میں داخل فرما، لیکن وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ جڑنے کا حکم کیا ہے جن کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون وجہہ۔ میں نے تمہیں ان کے ساتھ جڑنے کے لیے ویسے نہیں کہا، ذکر تو میرا بڑا کرنے والے ہیں، میری یادوں میں بڑے گم ہونے والے ہیں، لیکن اس گروہ یا اس جماعت یا اس زمرے یا ان لوگوں کی ادا مجھے کیوں پسند آئی ہے کہ نہ یہ نیکی جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، نہ جنت کی طلب میں کرتے ہیں، نہ جنت کی خواہش میں کرتے ہیں، نہ یہ دوزخ کے ڈر سے کرتے ہیں۔ ان کا دن رات مجھے یاد کرنا صرف اس لیے ہے کہ یریدون وجہہ۔ اے باری تعالیٰ ہمیں کیا غرض کہ دوزخ کیا ہے؟ دوزخ تو مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے، اور ان دونوں مخلوقوں کو تو نے کون سے تخلیق کیا ہے؟ اے باری تعالیٰ ہماری پیدائش تو اتنی اعلیٰ ہے، ہماری تو ابتدا اتنی اعلیٰ ہے کہ جب کہ تیرے ہاتھ نہیں ہے، تو ہاتھوں سے پاک ہے، تو اعضاؤں سے پاک ہے، تیرا جسم نہیں ہے، وجود ہے، لیکن تو نے ہماری تخلیق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یا ہماری فضیلت یا ہمارا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے تو نے خود ہی فرمایا خلقت بیدیا۔ اے حضرت انسان تیری تخلیق اتنی اعلیٰ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ تو ہاتھوں سے تخلیق کی ہوئی مخلوق کا مقام تو اعلیٰ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ گروہ مجھے اس لیے پسند آتا ہے کہ نہ یہ دوزخ کے ڈر سے نہ جنت کے لالچ میں، ان کی ساری زندگی کی تغدو، ساری زندگی کی جد و جہد، ساری زندگی کی کاوش، ساری زندگی کی جو محنت ہے نا، وہ صرف اس لیے ہے کہ اے باری تعالیٰ پردے ہٹا دے، حجابات ہٹا دے، ہماری نظر ہو تیرا دیدار۔ اب سری سکتی علامہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا پھر میں نے دوزخ کی تخلیق کر دی تو بچے کتنے تھے؟ ان میں سے 90 جو تھے نا وہ دوزخ کے ڈر سے وہ نکل گئے۔ کتنے رہ گئے؟ 10 بڑے خالص بندے رہ گئے، 10 بندے بڑے خالص رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور 10 بندے جو تھے نا، اب رب نے ان سے 2 جملے فرمائے۔ 10,000 میں سے 9,000 تو دنیا کے طالب ہو گئے، 1000 میں سے 900 جنت کے طالب ہو گئے، وہ رب کی محبت ہی بھول گئے۔ 100 میں سے جو 90 تھے وہ دوزخ کے ڈر سے رب اللہ کی محبت سے دور ہو گئے، وہ صرف دوزخ کے پناہ مانگتے رہے، باقی رہ گئے صرف 10۔ اللہ تعالیٰ الہام کر رہا ہے حضرت سری سکتی علیہ السلام سے، اور وہ جنید بغدادی کو اپنا واقعہ سنا رہے ہیں علیہ الرحمۃ کو۔